یہ اللہ کی تمام انسانیت کو کھلی دعوت ہے کہ آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، بیجوں، جانوروں، رات اور دن کے عدل بدل، تخلیق انسانی، بارشوں اور اپنے ارد گرد موجود ہر شے میں تدبر کرے۔ انسان اللہ کی تخلیق کو پہچان کر راہ حق کا متلاشی ہو جائے۔ چلیے اس کی قدرت کے کرشمے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، افلم ينظرون الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ آیت قرآنی میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں زمین و آسمان کی خلقت میں تدبر کرنے کا کہا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں پر تدبر ہی نہیں کرتے۔ آسمان ایک محفوظ چھت کیسے ہے؟ 20ویں صدی میں معلوم ہوا۔ ہماری یہ زمین سپیس میں موجود ہے، اینڈ یو نو کہ وہاں بہت خطرہ ہے۔ جب بھی کوئی میٹیور زمین کے قریب آتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ مزید آسمان میں اوزون لیئر موجود ہے جو کہ الٹرا وائلٹ شعاؤں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہ فوٹو سینتھسس کے لیے بھی لازمی ہے اور ارتھ کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اگر آسمان کی محفوظ چھت ہم پر نہ ہو تو زمین کا ٹمپریچر انتہائی زیادہ بڑھ جائے گا اور کبھی بہت زیادہ لو ہو جائے گا۔ کیسے؟ ارتھ کے اراؤنڈ ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جس کو وین ایلن بیلٹ کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو سورج زمین کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ سن فلیئر بہت زیادہ خطرناک ہے اور زمین کو من و عن تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور یہ میگنیٹک فیلڈ ان سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ مختصراً یہ کہ آسمان زمین کی حفاظت کر رہا ہے، جس کے متعلق قرآن مجید نے 1400 سال قبل ہی بتا دیا تھا۔ آپ نے پہاڑ دیکھے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ بالکل یہی مقصد تھا پہاڑوں کا۔ بیسیکلی یہ زمین کی حفاظت کرتے ہیں اور زلزلوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ زمین کو جمائے ہوئے ہیں، یعنی قدرتی آفات مثلاً زلزلوں اور سیلاب وغیرہ سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک ٹھیک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ دیکھیں یہاں پر حیات بعد الموت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فنگر پرنٹس کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فنگر پرنٹس ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ فنگر پرنٹس کے ڈیفرنٹ ہونے کا علم 19ویں صدی کے آخر میں آ کر سائنسدانوں کو ہوا، جبکہ قرآن مجید کتنا عرصہ پہلے یہ انکشاف کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ آیت مقدسہ میں لفظ انزلنا کا استعمال ہوا لوہے کے لیے۔ لوہا نازل کیا، اس کا معنی ہے لوہا آسمان سے آیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا۔ ہمارے سولر سسٹم میں یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ لوہا بنائے۔ ہمارے سورج سے کئی گنا بڑے ستارے جن کا ٹمپریچر کروڑوں سینٹی گریڈ ہوتا ہے، ان میں یہ لوہا بنتا ہے۔ دراصل جب لوہے کی مقدار ایک اسپیسیفک لیمٹ کو کراس کرتی ہے تو ایک دھماکہ، جس کو نووا یا سپر نووا کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ لوہا میٹیور کی فارم میں پورے اسپیس میں بکھر جاتا ہے۔ یہ لوہا اسپیس میں سفر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی کیلسٹیل باڈی قوت جاذبہ کے ذریعے اس کو اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ مزید سنیے، سورۃ الحدید میں ایک بہت ہی کمال کا میتھمیٹیکل پیٹرن بھی موجود ہے۔ سورہ الحدید قرآن مجید میں 57 نمبر پر ہے، اور اگر ہم الحدید کی ایبجڈ ویلیو نکالیں تو بنتی ہے 57، لیکن اگر صرف حدید کی ایبجڈ ویلیو نکالی جائے تو بنتی ہے 26، اور لوہے کا اٹامک نمبر بھی 26 ہی ہے۔